یا علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شمس، اس کی پہلی آیت ہے: سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. تو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں سورج اور اس کی شعاعیں آتی ہیں، تو خدا جو ہے وہ سورج کی اور اس کی جو شعاعیں دھوپ کی صورت میں آتی ہیں ہم تک، اس کی قسم کھاتا ہے. یعنی کہ اس زمانے میں جب سورہ شمس نازل ہوئی، ناطق اور ناطق کی تعلیمات کی قسم، ٹھیک ہے، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. یعنی کہ وہ حجت، چاند کی مثال جو ہے وہ حجت کی مثال پر ہے. سورج کی مثال ہم امام سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو امام کے فرامین، ٹھیک ہے، اور حجت جو ہے وہ چاند کی مثال پہ ہے. اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے یا ناطق کے پیچھے اس کا حجت اس کے پیچھے آتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ ہمیں تنزیل کی تعویل سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور دن کی قسم جب کہ نمایاں کر دیتا ہے. کیا نمایاں کر دیتا ہے؟ سورج کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ جب تنزیل آتی ہے تو تنزیل میں جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی سمبولک زبان ہوتی ہے، اس میں تعویلات چھپی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جب اساس آتے ہیں، یعنی کہ دن آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اساس جو ہمیں اس کی تعویلات بتاتے ہیں، تو ہم تنزیل کو سمجھ پاتے ہیں. اس کی ایک میننگ یہ بھی ہوگی، جب عقل سمجھ آ جاتی ہے تو اندھیرا جٹ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ناطق اور اس کی دھوپ کی قسم، یعنی کہ ناطق اور اس کی تنزیلات کی قسم، اور حجت کی قسم یعنی کہ چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. ہمیشہ حجت جو ہے وہ اپنے بڑے حدود کے پیچھے آتا ہے، ناطق کے پیچھے حجت آتا ہے، امام کے پیچھے اس کا پیر آتا ہے. اور دن کی قسم جب کہ وہ نمایاں کر دیتا ہے. تو دن میں کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ہر چیز گرمی سے پکتی ہے تو نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جب دن میں گرمی ہوتی ہے، جب نور کی آگ بڑھتی ہے، نور کو پکایا جاتا ہے، تب چیزیں کھل جاتی ہیں، کھل جاتی ہے. سمجھ آ جاتی ہیں. تو اساس کی تعویلات ہمیں جو ہے حجابات کو، پردوں کو ہٹا کر ہمیں اس نور کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانک لیتی ہے. رات یعنی کہ پیر کی مثال پر جب چاند ہوتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تعویل ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تعویل کو چھپا لیا جاتا ہے. تو شریعت میں ایسا وقت بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ شریعت اٹسیلف مثال ہے اس رات کی جب کہ تمام حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ وہ رات ہی کا وقت ہونا چاہیے. اس وقت لوگوں کے لیے صرف شریعت ہے یا تنزیل ہے، راز کی باتیں نہیں ہیں. پھر آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. تو آسمان کی ہم نے کیا بات کی تھی؟ اوپر کے درجے، ٹھیک ہے. تو اگر پیر کی ہم مقابلے میں ہم جب آسمان کی بات کرتے ہیں تو پیر نیچے کا درجہ ہے، اور اس کے آگے کیا آتا ہے؟ امام. تو آسمان کی قسم اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے. کس کو قائم کیا ہے؟ پیر کو قائم کیا ہے. کس طرح سے؟ رات کے وقت پیر کی مثال کی ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے. کیوں رات کو نکلتا ہے؟ کیونکہ رات میں چیزیں چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. اور زمین یعنی کہ مومن کی قسم، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. تو مومن ہوا اور مومن کا خدا ہوا کہ جس نے مومن کو بچھایا. یعنی کہ بچھایا مطلب کیا؟ کہ اس کو یہ سمجھ دی کہ تو نیچے کا درجہ ہے، تجھے آسمان سے تعلیم لینی ہے. اس کو بچھایا یعنی کہ اس کو یہ احساس دلایا کہ تو نیچے کا درجہ ہے، تو مومن ہے، تجھے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. نفس انسانی، ریممبر میری نفس اگر نفس امارہ ہے تو وہ نیچے لے جاتی ہے، مجھے وہ احساس بھی نہیں لینے دیتی ہے کہ میں زمین ہوں اور مجھے تعلیم لینی ہے تاکہ میرے اندر اچھے اچھے پھل کھلیں، یا میں آسمان میں اپنے آپ کو فنا کروں تو میں کسی اور کا آسمان بن جاؤں. یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو نفس انسانی کی قسم اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا یعنی کہ مدد کی کہ اس نفس کو ٹرانسفارم کر کے اعلیٰ نفس میں تبدیل کیا، یعنی نفس امارہ نفس لوامہ بن گئی، نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گئی۔ تو نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس کو ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ زمین کو نفس کو جب ہموار کیا، یعنی نفس امارہ کو نفس لوامہ بنایا، تو اس کو کیا بتایا کہ دیکھو تیرے اندر کیا بدی ہے اور پرہیزگاری کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو الہام یعنی اس کو وحی کر دیا، اس کو بتا دیا، اس کے اندر اس چیز کو روشن کر دیا کہ کیا برائیاں ہیں اور کس طرح سے پرہیزگاری کرنی ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو وہ نفس جس نے یہ جان لیا کہ نفس امارہ کو ختم کر کے نفس لوامہ میں بدلنا ہے، وہ فلاح پا گیا، اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی کہ جب آپ کو علم کام میں پڑا، آپ نے اس کو اگنور کر دیا، آپ نے بات نہیں مانی، آپ نے قبول کیا کہ اسے نفس امارہ میں ہی رہنا ہے، آپ نے اس ذات کو یعنی کہ خدا کو آپ نے یہ دعوت نہیں دی کہ آپ کی نفس کو ہموار کرنے میں مدد کرے۔ خدا تو خود آتا ہے علم کی صورت میں، کسی بھی صورت میں آپ کے دل میں وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم اپنی فری ول سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ نامراد ہوا۔ پھر مثال دیتے ہیں یہاں پہ، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ سمود جو تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے زمانے میں تھا۔ سمود نے کیا کیا تھا؟ اپنی سرکشی کی بنا پر ان کی دعوت کو ان کو جھٹلایا تھا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے میں روک نہ کرنا۔ مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایک پانی تھا، پانی کا کچھ بھی ڈرنکنگ سورس تھا، اور وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی کچھ اونٹنیاں تھیں جو وہ پانی پینا کے لیے جاتی تھیں۔ تو چونکہ وہ پیغمبر کی اونٹنیاں تھیں تو وہ لوگ اس کو پانی نہیں پینے دے رہے تھے، اس سے انکار کر رہے تھے۔ تو اونٹنی کی جو مثال ہے وہ یہاں پر حدود دین کی مثال ہے، اوپر کے درجات کی مثال ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ جب اوپر کے درجے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کس لیے؟ پانی پینے کے لیے، کس لیے؟ علم لینے کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو آنے سے روکتے تھے، ان کو جھوٹا قرار دیا، اور آخرکار کیا کیا؟ اونٹنی کو مار ڈالا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کیا؟ حدود دین جو اوپر کے درجات تھے، جو سمود سے جو حضرت صالح علیہ اونٹنی جو کہ اوپر کے درجات تھے، حدود دین تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس علم لینے کے لیے آتے تھے، انہوں نے سمود نے اور اس کی قوم نے ظلم کیا، ان کو روکا، نہ صرف روکا بلکہ ان کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ تو ایسے بھی ناشکرے دنیا میں لوگ ہیں کہ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ حدود دین ہیں، یہ علم رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو علم کی محفلوں سے دور رکھتے ہیں، ان کو اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کو مار ڈالتے ہیں۔ مار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی مار ڈالنا، گو کہ اس قصے میں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی تعبیر کو سمجھنا چاہیں تو مار ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی اچھے انسان کی جو فرشتہ نما ہوتا ہے اس کی جو برائی کرتے ہیں تو ہماری اندر جو اس فرشتے کی روح کا جو ذرہ ہمارے اندر ہوتا ہے اس کو ہم مار ڈالتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت سے، ان کی دوستی سے جو ہم کو فائدہ ملنا
چاہیے وہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو جج کیا، ان کے خلاف بات کی، ان کے خلاف اپنے دماغ میں ایسے برے تصورات بٹھا دیے کہ اب ان سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہم نے اپنے دل کے اندر مار ڈالا. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ان کو، حدود کو نہیں ہوتا، ان کا نقصان انہیں کو ہوتا ہے جنہوں نے اس کو جھٹلایا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر آفت توڑی اور ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. تو اگر ایک انسان کی بات کریں، اگر سمود کی بات کریں، تو اس کے دل کے اندر اتنی تاریکی ہوگی. اور ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے تمام سیلز روحیں ہیں، تمام کے اندر تاریکی، تمام کو پیوند خاک کر دیا. خاک زمین کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا. تو زمین نیچے کا درجہ، سب سے نیچے نیچے. حالانکہ ہم کہتے ہیں مومن بھی زمین ہے، لیکن جو شخص مومن بنتا ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں زمین ہوں اور مجھے علم لینا ہے، وہ فوراً سے مستجیب بن جاتا ہے، اس کو مستجیب کا ٹائٹل مل جاتا ہے، اور وہ آگے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے آسمان کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے آسمان سے علم لینا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو شخص جب اس کی ملاقات کسی حدود دین سے ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو آپ کو اچھا علم، اچھا رستہ، اچھی صحبت میں لے جاتا ہے اور آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے دل میں جو ہے ججمنٹ رکھتے ہیں اور برے خیال کرتے ہیں، تو ان سے جو بھی آپ کو مدد ملنی چاہیے وہ مدد ملنا رک جاتی ہے، اور آپ اس مستجیب سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. مستجیب جو سب سے لووسٹ درجہ ہے، اس سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. آپ جو ہے جس طرح سے دنیا میں آئے اسی طرح چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور خدا کو ایسا کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اس 100 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو اصل میں واصل کر دیں، یا پھر اسی جو ہے چکر میں ہم 50,000 سال تک رہیں اور اپنے اصل تک کو نہ پہنچیں. تو ایک مومن سالک جو ہوتا ہے وہ نہ صرف چلتا ہے بلکہ دوڑتا ہے. جب اس کو ایسی اچھی نصیحت ملتی ہے، اس کے لیے اپنے دل کو کھولتا ہے، یہ مانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو شاگرد بناتا ہے، اور شاگرد بننے کی جو شرائط ہیں اس کو پوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تب جا کے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے اور وہ خود آگے سے آگے بڑھ کر چلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ کچھ ناچیز باتیں ہم نے کی اس سورہ شمس کے حوالے سے. اگر کوئی بھی سوال ہے تو ہم سوال کر سکتے ہیں. یا علی مدد.